میرا قرض آج شام تک میرے محل پہنچ جانا چاہیے، ورنہ کل صبح یہ دکان میری ہوگی اور تمہارا پورا خاندان سڑک پر بھیک مانگ رہا ہوگا۔ حضور، اللہ کے واسطے تھوڑا وقت دے دیجئے، میری چھوٹی بچی بہت بیمار ہے، سارے پیسے حکیم کو دے دیے۔ اللہ کے واسطے؟ بیماری تمہاری ہے، میری نہیں۔ مجھے تمہاری یہ جھوٹی کہانیاں بالکل پسند نہیں۔ مجھے صرف اپنے سونے کے سکے عزیز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میری اتنی مہنگی پوشاک پر یہ گندی مٹی؟ مجھے معاف کر دیجئے حضور، میری نظر بہت کمزور ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ابھی اپنے کپڑوں سے یہ داغ صاف کر دیتا ہوں۔ صاف کر دو گے؟ تمہاری پوری زندگی کی کمائی، تمہارے خاندان کا سارا خون بھی اس ریشم کے ایک دھاگے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تم میں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری راہ میں اپنی یہ گندی مٹکیاں لے کر بیٹھو؟ نہیں صاحب، ایسا ظلم مت کیجیے۔ یہی مٹکے میری روزی روٹی تھے، میرا گھر اسی سے چلتا ہے۔ خدا کے واسطے مجھ غریب پر رحم کیجیے۔ رحم کا قاسم کی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ جو میرے راستے کا پتھر بنے گا وہ اسی طرح میرے پیروں تلے کچلا جائے گا۔ ابا جان، ابا جان، کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک بے بس اور کمزور بوڑھے انسان پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہاری روح نہیں کانپی؟ ہو تو اس بھکاری کا بھی ایک پپی ہے۔ اپنی آواز نیچی رکھ لڑکے، تمہیں نہیں پتا تم کس آگ سے کھیل رہے ہو۔ میں ایک ظالم سے بات کر رہا ہوں۔ دولت کا نشہ تمہارے دماغ پر چڑھ گیا ہے، لیکن یاد رکھنا، جس خدا نے تمہیں یہ ریشمی لباس پہنا رکھا ہے وہ تمہیں کفن بھی دے گا، کپڑے پہنانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے قاسم، موت تو تیرے لیے بہت چھوٹی اور آسان سزا ہے گستاخ لڑکے، ایک ہی جھٹکے میں تیری جان نکل جائے گی اور تو آزاد ہو جائے گا۔ نہیں، میں تجھے وہ درد دوں گا جو تیری روح تک کو ہلا دے گا۔ ظالم کی طاقت صرف جسم کو تکلیف دے سکتی ہے قاسم، روح کو نہیں۔ دولت کے نشے میں تم یہ بھول گئے ہو کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی قبر میں جاؤ گے۔ یہ ریشم، یہ غرور، سب یہی مٹی میں مل جائے گا۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ یہ بھکاری کا کتا مجھے زندگی کا فلسفہ سکھا رہا ہے۔ بازار طاقت اور خوف سے چلتا ہے، لڑکے میرا خوف ہی میری اصل دولت ہے۔ اگر میں نے آج تم دونوں کو چھوڑ دیا تو کل اس شہر کے ہر غریب کی زبان لمبی ہو جائے گی۔ پورے بازار میں اعلان کر دو، آج کے بعد جو بھی انسان اس بوڑھے رحیم اور اس کے بیٹے عمر کو ایک دانہ اناج بھی بیچے گا یا انہیں کوئی کام دے گا، وہ قاسم کا سیدھا دشمن ہوگا۔ میری تلوار اس کی گردن پر ہوگی۔ اور سنو، ان کی جھونپڑی جس زمین پر ہے اس زمین کا کاغذ آج شام تک میرے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ نہیں بیٹا، اس ظالم سے مت الجھ، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم غریب ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ غریب کی آواز جب زمین پر کوئی نہیں سنتا تو وہ سیدھا آسمان پر جاتی ہے۔ ابا جان جانتے ہیں تمہارا آسمانی رکھوالا تمہیں میرے خوف سے کیسے بچاتا ہے۔ چلو یہاں سے۔ ابا جان، یہ آدھی روٹی آپ کھا لیں، آج رات کے لیے بس یہی بچی ہے۔ میرے گلے سے یہ نوالا نہیں اترے گا بیٹا۔ اس قاسم کی آنکھوں میں نے آج شیطان دیکھا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ابا جان، علم اور سچائی ہی انسان کا سب سے بڑا ڈھال ہوتی ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی انسان کو حد سے زیادہ دولت اور طاقت ملتی ہے تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ قاسم اپنا امتحان ہار چکا ہے۔ جو ظلم سہ کر بھی نیکی اور سچائی کے راستے پر چلے وہی اصل طاقتور ہے۔ آج ہمیں یہ وقت بہت بھاری لگ رہا ہے، لیکن ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ آپ بس یہ روٹی کھا لیجئے۔ مت کھولنا عمر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ آ گئے۔ گھبرانا مت ابا جان، میں دیکھتا ہوں۔ یہ زمین اب ہمارے مالک قاسم کی ہے، اسی وقت اس جھگی کو خالی کرو۔ اتنی کڑاکے کی سردی میں میرے ابا بہت بیمار ہیں، کم از کم صبح تک کا وقت تو دو۔ ہم انسان ہیں، کوئی جانور نہیں۔ مالک کا حکم ہے، ابھی اسی وقت نکل چلو، ورنہ اس جھونپڑی کے ساتھ تم دونوں کو بھی زندہ جلا دیں گے۔ عمر، مجھے یہاں چھوڑ دے بیٹا، میں اب اور نہیں چل سکتا۔ آگ کی گرمی سہ لوں گا لیکن اس ظالم دنیا کی سردی نہیں۔ ابا جان، ایسی بات مت کیجیے، جب تک میرے جسم میں آخری سانس ہے میں آپ کو آہٹ بھی نہیں آنے دوں گا۔
یہ آگ صرف ہماری جھونپڑی کو جلا رہی ہے، لیکن قاسم کا یہ ظلم اس کی اپنی آخرت کو جلا کر راکھ کر رہا ہے۔ او لڑکے، ابھی بھی وقت ہے۔ قاسم حضور کے قدموں میں گر جا اور معافی مانگ لے، ورنہ کل صبح تمہیں دفنانے کے لیے کوئی کفن بھی نہیں ملے گا۔ ٹکڑا بھی نہیں دے گا۔ معافی تو قاسم کو مانگنی چاہیے اس رب سے جس کے بندوں پر وہ یہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ جا کے اپنے مالک کو بتا دینا کہ عمر کی گردن صرف نماز میں جھکتی ہے، کسی ظالم کے سامنے نہیں۔ رک جاؤ، یہ کیا اندھیرے میں شیطان کا کھیل چل رہا ہے؟ ایک بیمار بوڑھے اور معصوم نوجوان پر یہ ظلم؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ یہ قاسم حضور کا حکم ہے۔ یہ لڑکا گستاخ ہے، ہمارے مالک کی توہین کی ہے اس نے۔ توہین کا بدلہ آگ سے ملے گا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے مالک کو کہنا کہ یوسف نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دولت کا نشہ اکثر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ بیٹا، تم بہت بہادر ہو، لیکن جوش میں ہوش مت کھو۔ اس وقت تمہارے ابو کو آرام اور دوا کی ضرورت ہے۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ حضور، آپ نیک انسان ہیں، لیکن ہم پر سایہ ڈال کر آپ قاسم کی دشمنی لے لیں گے۔ وہ شہر کا سب سے طاقتور آدمی ہے۔ طاقتور؟ نہیں راہم بھائی، سب سے زیادہ طاقتور صرف وہی اللہ ہے۔ قاسم کی دولت اور اس کا خوف میرے ایمان سے بڑا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے بھائی کی مدد کرے۔ حضور یوسف، میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہا۔ علم کہتا ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، لیکن پھر قاسم جیسے ظالم اتنے خوشحال اور طاقتور کیوں ہیں؟ اور ہم جیسے سچے لوگ مشکلات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ عمر کہتی ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، کوئی انعام کی نہیں۔ علم صرف یہ نہیں سکھاتا کہ سچ کی جیت ہوگی، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچائی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ قاسم کو جو دولت اور طاقت ملی ہے، وہ اس کے لیے ایک استدراج ہے۔ اللہ اسے ڈھیلا چھوڑ رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں صبر کر لوں گا حضور، لیکن ابا کی یہ حالت میرے بس کی نہیں ہے دیکھنی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ ابھی آرام کرو، کل صبح دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یوسف، تم نے میرے دشمنوں کو پناہ دے کر شہر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ لڑکا عمر اور اس کا باپ رحیم دونوں میرے مقروض ہیں اور شہر سے باہر نکل گئے ہیں۔ یا تو انہیں میرے حوالے کرو، یا پھر تمہیں بھی ان کے ساتھ سزا بھگتنا ہوگی۔ قاسم کا یہ الزام بالکل جھوٹ ہے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ عمر ان کا مقروض ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کی جھونپڑی جلا دی اور اس سخت سردی میں ایک بیمار بوڑھے کو بے گھر کر دیا۔ کیا ہمارا اسلامی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ دیکھو ثبوت۔ یہ اس زمین کا کاغذ ہے جس پر ان کی جھونپڑی تھی۔ اب یہ زمین میری ہے، اور یہ عمر جس نے بازار میں کھلے عام میری توہین کی، اس کی سزا صرف میں دوں گا۔ قاضی حضور، زمین آپ کی ہو سکتی ہے قاسم، لیکن میرا ایمان نہیں۔ تم میری جان لے سکتے ہو، مگر میرا سچ نہیں۔ میں اس کاغذ کو نہیں مانتا۔ یہ دھوکہ اور ظلم کا کاغذ ہے۔ قانون ثبوت کو مانتا ہے، جذبات کو نہیں۔ یوسف، اگر تم نے انہیں پناہ دی تو تم پر بھی جرمانہ لگے گا۔ ٹھیک ہے قاضی حضور، اگر سچ اور انصاف کی قیمت جرمانہ ہے تو میں وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں ان مظلوموں کو ظالم کے حوالے کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری دولت کیوں نہ کھونی پڑے۔ دولت؟ یوسف، تم ابھی نہیں جانتے کہ قاسم کی طاقت کہاں تک پہنچتی ہے۔ کل صبح تک تم اپنی اس نیکی کی بہت بھاری قیمت چکواؤ گے، بہت بھاری۔ یوسف حضور، کمال ہو گیا، بازار میں ہماری ساری دکانیں بند کرا دی گئی ہیں۔ گھبراؤ مت، آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ قاسم نے شہر کی تمام بڑے تاجروں کو دھمکا کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہماری ریشم جو قافلے شہر میں آ رہے تھے، انہیں شہر کے باہر ہی روک کر قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ قاسم کا حکم ہے کہ یوسف خان کا سارا کاروبار خاک میں ملا دیا جائے۔ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حضور، ہم صدقے میں چلے جائیں گے۔ میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ایک بے گھر اور غریب کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی داؤ پر لگا دی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں قاسم کے پاس جا کر خود کو اس کے حوالے کر دوں گا تاکہ آپ بچ سکیں۔ رک جاؤ عمر،
کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا یہ مال، یہ کاروبار اللہ کی مرضی کے بغیر چھین لیا جا سکتا ہے؟ یہ دولت تو بس ہاتھ کی میل ہے۔ سچی تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب سچائی کے راستے پر تمہیں نقصان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ لیکن حضور، میں آپ کے اس احسان کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ قاسم ظالم ہے، وہ تمہیں بالکل برباد کر دے گا۔ مجھے جانے دو۔ جتنا سونا آگ میں پکایا جاتا ہے اتنا ہی چمکدار نکلتا ہے میرے بچے۔ وہ دولت کیا جو انسانیت کے کام نہ آئے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے یوسف چاچا کا سارا کاروبار بند کرا دیا ہے، صرف ایک غریب لڑکے کی وجہ سے۔ یوسف چاچا نہیں، یوسف کو غدار کہو۔ اس نے میرے ڈر کو چیلنج کیا ہے سلیم۔ لیکن ابا جان، یوسف چاچا شہر کے سب سے زیادہ نیک آدمی ہیں، اور وہ بوڑھا رحیم، میں نے اسے بازار میں خون میں لت پت دیکھا۔ دولت کے نشہ میں کمزوروں کو کچلنا ہم مسلمانوں کا وتیرہ نہیں۔ چپ رہو، کیا تم مجھے میرا دین اور طریقے سکھاؤ گی؟ یہ دنیا طاقت پر چلتی ہے سلیم۔ ہاں، جن غریبوں پر ترس آیا تو کل سارا شہر میرے سر پر ناچے گا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور میرے فیصلوں پر دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ کرو۔ قاسم، باہر آؤ ظالم۔ تم نے مجھے اور میرے والد کو بے گھر کیا، یوسف صاحب کا کاروبار چھین لیا۔ اب تمہارا سامنا مجھ سے ہے۔ باہر نکلو قاسم۔ جب موت بلاتی ہے تو انسان ایسے ہی دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تم نے واقعی سوچا کہ یہاں آ کر زندہ واپس جاؤ گے؟ ہے پہرے داروں، اس کے گھٹنے کاٹ دو۔ میں اسے اپنے سامنے رینگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رک جاؤ، تمہاری دشمنی مجھ سے نہیں ہے، تم بھی کسی غریب کے بیٹے ہو۔ چند سکے کے لیے ایک ظالم کا ساتھ دے کر اپنی آخرت مت خراب کرو۔ جو تلوار ظلم کے لیے اٹھتی ہے وہ ایک دن خود چلانے والے کا ہی گلا کاٹ دیتی ہے۔ بے وقوفوں، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ میں نے تمہیں خریدا ہے، مارو اسے۔ ابھی کے ابھی اس کا سر میرے قدموں تلے لاؤ۔ اگر آج تمہاری تلوار اٹھے گی تو سب سے پہلے میرے سینے پر چلے گی۔ سلیم، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم ایک سڑک چھاپ بھکاری کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو؟ راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرا خون ہو۔ کون سا خون ابا جان؟ وہ خون جو آپ نے بے گناہوں کا بہایا ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے آپ کو اس گناہ سے روکنا ہے۔ یہی ہوگا۔ ہماری تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا مسلمان وہ نہیں جو ظلم کرے، بلکہ وہ ہے جو ظالم کا ہاتھ تھام لے۔ ظالم، تم ہٹ جاؤ میرے بھائی۔ سچائی کو کسی انسانی ڈھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ قاسم کی تلوار میرا ایمان نہیں کاٹ سکتی۔ پروردگار، کہاں ہے تیرا اللہ؟ دیکھ، آج بازار کا کوئی بھی آدمی تجھے بچانے نہیں آیا۔ میرا خوف آج بھی سب کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ میں آج تمہیں یہیں کاٹ ڈالوں گا۔ قاسم، آج تک ہم تمہارے خوف کے اندھیرے میں جی رہے تھے، لیکن اس نوجوان نے آج ہمیں روشنی دکھا دی ہے۔ ظلم صرف تب تک طاقتور ہوتا ہے جب تک مظلوم خاموش رہتا ہے۔ اے قاسم، تم نے میری مٹی کے گھڑے توڑے تھے، آج دیکھو اوپر والے نے تمہارا غرور چکنا چور کر دیا ہے۔ تم سب کیڑے مکوڑے ہو۔ میری دولت کی ایک ٹھوکر سے تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اے پہرے دارو، حملہ کرو۔ سلیم، یہ تم نے کیا کیا؟ اس تلوار کو چھوڑ دو، تمہارے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ خون تمہاری دولت کے نشے سے کہیں زیادہ پاک ہے۔ ابا جان، اگر اس ایک بے گناہ جان کے بدلے میرے خون کی کوئی قیمت ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے مار دو۔ نہیں نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ دولت کی اندھی دوڑ میں میں کیسا درندہ بن گیا کہ آج اپنے ہی بیٹے کا خون بہا دیا۔ مار دو اسے عمر، اس نے بہت ظلم کیے ہیں، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ ختم کر دو اس ظالم کو۔ اگر آج میں نے یہ تلوار اٹھا لی قاسم، تو میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہے گا؟ میری تعلیم مجھے ظالم کا سر کاٹنا نہیں بلکہ اس کے اندر کے ظلم کو کاٹنا سکھاتی ہے۔ دولت کا نشہ آج ٹوٹ گیا نا؟ دیکھ لو اس بازار کو۔ جو لوگ کل تمہارے خوف سے کانپتے تھے آج وہ تمہارے آنسوؤں پر ترس بھی نہیں کھا رہے، کیونکہ تم نے صرف خوف کمایا تھا، عزت نہیں۔
مجھے معاف کر دو عمر، مجھے معاف کر دیجئے رحیم بھائی، میں اندھا ہو گیا تھا، شیطان نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ میری ساری دولت، میرا محل، سب کچھ لے لو، لیکن مجھے اس عذاب سے بچا لو، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اٹھو قاسم بھائی، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تم نے میری مٹی کے گھڑے توڑے تھے، لیکن آج اوپر والے نے تمہاری دل کا وہ پتھر توڑ دیا ہے جو تمہیں انسان نہیں بننے دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دولت کوئی بری چیز نہیں ہے اگر وہ صحیح ہاتھوں میں ہو۔ دولت اگر غریبوں کے آنسو، اگر یہ دولت صفائی کے کام آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہی دولت غریبوں کا خون بہانے لگے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اپنی اس دولت کو مظلوموں اور بے سہارا لوگوں کی بھلائی میں لگاؤ، یہی اصل کامیابی ہے۔ ابا جان، آج مجھے آپ پر فخر ہو رہا ہے۔ آج آپ واقعی شہر کے سب سے امیر انسان بن گئے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے کپڑوں یا محل سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، سچائی اور نیکی کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل کانٹینٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔